بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب قریب وظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں انتہائی خاص عمل، انتہائی خاص تسبیح لے کر آئی ہوں، جو کہ سورہ اخلاص کی تسبیح ہے، جو کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنی ہے۔ سب کام چھوڑ کر آپ یہ عمل کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی قسمت کے بند تالے کھول دے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے یہ عمل کوشش کرنی ہے، نماز عشاء کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ سخت پریشانی کی حالت میں آپ نے نیت کریں، دو رکعت نماز الگ الگ سلام کے ساتھ ادا کریں، یعنی کل 4 رکعت آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی مراد ہے، آپ کی رزق کا مسئلہ ہے، تنگ دستی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، تو آپ اپنی نیت کریں۔ آپ جس مقصد کے لیے، جس کام کو حل کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، اس کی آپ نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی آسان عمل ہے، جو آپ نے دو رکعت نماز ادا کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے طریقے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی جائز مراد ہے، آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے پانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جیو قریب وظائف کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 4 نام لازمی کمنٹ کریں۔ سخت پریشانی کی حالت میں آپ نے نیت کرنی ہے، دو رکعت نماز الگ الگ سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے، یعنی کل 4 رکعت آپ نے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، دو کر کے ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، آپ نے جو ہے دو رکعت نماز الگ الگ سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے، کل 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں نماز سورہ فاتحہ کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد 51 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی مراد ہے، جس مقصد کو پانے کے لیے آپ کی اولاد نہیں، آپ اولاد چاہتے ہیں، آپ کی روزگار ہے، آپ گھر چاہتے ہیں، کسی بھی جائز مقصد کو، کسی بھی جائز حاجت کو آپ نے پانے کے لیے آپ نے یہ جو 4 رکعت نماز جو ہے نفل ہے ادا کرنے ہیں، دو کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو پھر سمجھا دیتی۔ دو رکعت نماز ادا کرنی ہے، الگ سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے، یعنی کل 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد 51 مرتبہ آپ نے جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، پھر سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کی جو بھی مراد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے، کوئی وظیفہ کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز آپ نے ٹائم پہ ادا کرنی ہے، اور اپنے نیت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ کا اللہ کی ذات پر توکل جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا، اتنی جلدی ہی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے جائیں گے۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ جو 4 رکعت نفل ہیں ادا کرنے ہیں، اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ یہ عمل کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 4 رکعت نفل ادا کر لیں تو ایک تسبیح جو ہے آپ نے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ اپنے مقصد میں، اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ اس وقت تک آپ نے نماز عشاء کے بعد یہ 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو عمل ہے انتہائی مجرب عمل ہے، انتہائی مستند عمل ہے۔ بہت سے بہن بھائی جو ان کے انتہائی زندگی میں مفلسی، تنگ دستی کا شکار تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں انتہائی مشکل حالات میں اس عمل کو کیا۔ 4 رکعت نماز کے ساتھ، نفل کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو پکڑا، اور اس کے بعد ایک تسبیح سورہ اخلاص کی آپ نے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی مقصد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کر دیں گے۔
لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ عمل خود بھی کریں، اس عمل کو، اس تسبیح کو، اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اللہ پاک سب کا بھلا کر سکے۔ اور جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے، جب بھی آپ نے کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اپنی کسی نیک کام کا وسیلہ دے کر، آپ نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ